الہ العالمین یہ کتاب تو ہدایت کے لیے نازل کر دی، یہ ہدایت کسے دے گی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ بنی آدم کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ الہ العالمین کون سے انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، تنہائی میں بھی مانتے ہیں، خلوت میں مانتے ہیں، مجمع میں بھی مانتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے آپ پر، اپنے اعضاء پر، اپنے خیالات پر، اپنی سوچوں پر الہ العالمین کا ڈر طاری رکھتے ہیں، اور جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھتے ہیں، الہ العالمین کا ڈر ان کو مانے ہوتا ہے۔ تو جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے۔ الہ العالمین یہ کتاب ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے ذرا تعلق تو جوڑ کر دیکھو، اپنے آپ کو اس کتاب کے ذرا قریب کر کے تو دیکھو، اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ محبت سے روشناس کر کے تو دیکھو، اس کتاب کی محبت دل میں بسا کر تو دیکھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا یہ قرآن کہاں کہاں رہنمائی کرتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن سے تو محبت ہے، لیکن جواب ملتا ہے کہ نہیں، زبان سے محبت ہے، اور الہ العالمین کا کلام دل پر اثر کرتا ہے۔ جب دل میں محبت ہوگی تو یہ قرآن اثر کرے گا، زبان پر ہی محبت ہوگی تو اس قرآن کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس قرآن کا تعلق دل سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ قرآن تمہارے اوپر اثر بھی کرے گا۔ تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہماری محبت صرف زبان کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی کام کرتے ہو، کبھی اپنے 24 گھنٹے کی زندگی پر نظر دوڑا کر تو دیکھو، تمہیں اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اپنی بہنوں سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کڑی دھوپ میں لگا دیتے ہو، اپنے والدین کو ناراض نہیں کرتے ہو، صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں کھڑے رہتے ہو، اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہو۔ کبھی یہ بیٹھ کر سوچنا کہ قرآن مجید کے لیے ایسی کون سی تکلیف برداشت کی؟ کبھی یہ بیٹھ کر سوچنا کہ قرآن مجید کے لیے کون سی قربانی دی؟ کبھی یہ بیٹھ کر سوچنا کہ جتنا ہم اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، جتنا ہم اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، جتنا ہم اپنی جان کا خیال رکھتے ہیں، کیا کبھی قرآن مجید کا بھی اتنا خیال کیا ہے؟ تو یقیناً میرے بھائیوں جواب نہیں میں ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن راستہ دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین کے قرآن سے محبت ہوگی تو جس طرح صبح سے شام تک کام کرتے کرتے یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ جب رات کو گھر جانا ہے تو بیٹے کے لیے یہ لے کر جانا ہے، بالکل پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے گی کہ آج جب گھر جانا ہے تو صبح قرآن کا ایک سپارہ پڑھا تھا، ایک سپارہ رہتا ہے، روزانہ کی میری تلاوت 2 سپاروں کی ہے، ایک سپارہ جا کر میں نے تلاوت بھی کرنا ہے۔ مگر یہ خیال ذہن میں نہیں آتا، یہ چیز یاد رہتی ہے گھر کے لیے یہ لے کر جانا ہے،
یہ یاد نہیں رہتا کہ آخری دفعہ قرآن مجید کب مکمل پڑھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن راستہ دکھائے گا۔ تو الہ العالمین قرآن ہمیں کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن سب سے پہلے آپ کو الہ العالمین کا تعارف کروائے گا کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ کس قدر قادر ہے، اور اس اللہ کی مخلوق پر وہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ الہ العالمین کوئی مثال تو بتاؤ۔ الہ العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء کے قصے سنا کر بتا دیا۔ قارون کا قصہ سنا کر بتا دیا کہ قارون کے پاس خزانہ بہت تھا، اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ قارون خزانے کے دم پر مست تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو الہ العالمین کا آسرا تھا۔ وہی خزانہ قارون کو لے ڈوبا، اور وہی الہ العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آج تک باقی رکھا۔ الہ العالمین فرعون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کو میں نے بادشاہی عطا فرمائی، بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جب میں چاہوں گا تو جو تمہارا دشمن ہوگا اس کے گھر میں پہلے دن پیدا ہونے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہارا دشمن تمہیں بڑا کرے گا، اور تمہارے لیے تمہیں ختم کرنے کے لیے کتنے ہی لوگوں کو ختم کر دے گا، لیکن خود الہ العالمین تمہیں اس کے گھر میں پیدا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی مثال بتا رہے ہیں۔ تو الہ العالمین سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اگر امید رکھنی ہے تو الہ العالمین سے رکھنی ہے، دعا مانگنی ہے تو الہ العالمین سے مانگنی ہے، کوئی خواہش کرنی ہے تو الہ العالمین سے کرنی ہے۔ اگر غلطی ہو گئی، کسی جگہ انسان ہے کوئی خطا ہو گئی، اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین نے صرف اتنا حکم دیا تھا، اللہ رب العالمین نے صرف یہ معلومات دی تھی کہ آپ کی قوم پر الہ العالمین نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ آپ یہ بستی چھوڑ دو، صرف اتنی اطلاع تھی کہ الہ العالمین کے دربار میں فیصلہ ہو چکا۔ اللہ کے حکم کے بغیر یونس علیہ السلام چل پڑے۔ الہ العالمین نے یونس علیہ السلام کا مسکن مچھلی کا پیٹ بنا دیا، پھر اس مسکن سے نکال کر دنیا میں لے آئے، دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر الہ العالمین سزا دینا چاہیں تو سمندر کے اندر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر بچانا چاہیں تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچا سکتے ہیں۔ اس لیے الہ العالمین سے ڈرنا ہے۔ غلطی ہو گئی تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العالمین سے اگر معافی مانگو گے اللہ رب العالمین گناہ معاف فرمائیں گے۔